السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانش بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت ٹی وی۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں رائیونڈ پولیس اسٹیشن میں اور ایک ایسے ایس ایچ او سے ملانے جا رہے ہیں کہ جو رشوت نہیں لیتے۔ ناظرین، ان کا نام ہے سید ثقلین صاحب۔ ناظرین، 1990 میں یہ اے ایس آئی بھرتی ہوئے۔ انہوں نے سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جنگ، میاں والی اور لاہور میں کام سر انجام دیا۔ ناظرین، 1999 میں یہ ایس ایچ او کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا۔ ناظرین، یہ پنجاب پولیس کا پازیٹیو فیس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس رشوت لے لیتی ہے، پیسے لے لیتی ہے، اس کے بعد پیسوں سے کام چلتا ہے، پیسوں کے علاوہ پولیس میں کام نہیں ہے۔ لیکن جو سید ثقلین صاحب ہے، انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پنجاب پولیس ساری ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ایماندار آفیسر بھی ہیں۔ ناظرین، ان کے والد صاحب کی طرف سے دو باتیں کہی گئی تھی۔ ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایک تو شراب نہیں پینی اور دوسرا کبھی کرپشن نہیں کرنی۔ ناظرین، واقعہ کچھ ایسا پیش آیا کہ مسرت بی بی کی ایک فیکٹری تھی، وہ فیکٹری دوائیوں کی تھی۔ 2010 میں انہوں نے افتخار نامی شخص کو ٹھیکے پر فیکٹری دے دی۔ ناظرین، جو مسرت بی بی کا خاوند تھا، افتخار جو ہے اس کے ساتھ مل کر 50% شیئر پر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد افتخار نامی شخص نے اس فیکٹری پر پورا قبضہ کر لیا۔ مسرت بی بی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی۔ جو ہی افتخار نامی شخص کو پتا چلا کہ میرے خلاف تھانہ رائیونڈ پولیس اسٹیشن میں درخواست آئی ہے، وہ ایس ایچ او سید ثقلین صاحب سے ملنے آیا۔ اس نے انہیں ایک پیشکش کی۔ وہ پیشکش کیا تھی ناظرین؟ وہ تھے 5 لاکھ روپیہ۔ اس نے کہا کہ یہ 5 لاکھ روپیہ لے لیں اور جو یہ کیس ہے یہ یہیں روک دیں۔ 50,000 روپیہ اس نے نقد دیے اور باقی جو 4.5 لاکھ تھے وہ کہہ رہا تھا باقی بعد میں۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا، آپ علاقہ میں جائیں، وزٹ کریں اور وہاں سے لوگوں سے پتہ کریں کہ کیا میں رشوت لیتا ہوں۔ اگر لوگوں نے کہا کہ لیتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر 90% لوگوں نے کہا نہیں لیتا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، یوں ہی کام چلتا رہا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد افتخار نامی شخص دوبارہ ایس ایچ او صاحب سے ملنے آیا اور اس نے پھر پیشکش کی۔ پھر ایس ایچ او صاحب نے کیا کیا؟ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پیچھے سرگودا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں یہی ایس ایچ او صاحب سید ثقلین صاحب نے ایک ایسی ہی معاملے میں ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی تھی۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے شخص بہت کم ہیں کہ جو اپنی ایمانداری دکھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ چاہتے تو وہ 5 لاکھ رکھ بھی سکتے تھے، لیکن جو مسرت بی بی تھی اسے اس کا رائٹ نہیں ملنا تھا۔ ناظرین، اس ایس ایچ او صاحب کی میں خصوصیت بیان کروں تو جب یہ تھانہ رائیونڈ پولیس اسٹیشن میں تعینات ہوئے تو انہوں نے جتنے بھی یہاں کے اہلکار ہیں، جتنا بھی یہاں کا عملہ ہے، ان سے ایک حلف لیا اور اس حلف پہ یہ کہا کہ یہاں کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ کہا کہ میں وی آئی پی شخص کو اپریشیٹ کروں گا، جو وی آئی پی پرسن ہیں ان کے کام کو اولین ترجیح دوں گا۔ ناظرین، یہ وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی رشوت دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بلکہ وی آئی پی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سید ثقلین صاحب کے پاس بھیجتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی سفارش نہیں ہے، یہ وہ غریب لوگ ہیں جنہیں یہ وی آئی پی پرسن سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ان کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے سن لیے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مسرت بی بی کا جو واقعہ تھا وہ کیسے پیش آیا اور آپ نے اگلا اقدام کیا کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ سر، یہ جو مسرت بی بی کا واقعہ اور ایک آپ نے مثال قائم کر دی ہے، پنجاب پولیس میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ملا، یہ کیا واقعہ؟ ہمیں اس کے بارے میں ذرا ہماری رہنمائی کیجیے۔ مسرت بی بی فارنر ہے، یہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے، تو اس نے ایک اس کی فیکٹری تھی دوائیوں کی، افتخار نامی شخص کو ٹھیکے پہ تھی 2010 میں۔ تو جب یہ واپس آئی تو افتخار نے اس کو کہا کہ آپ کے خامن سے میں نے 50% شیئر خریدے گئے ہیں 2012 میں۔ اس کے بعد افتخار نامی شخص نے اس فیکٹری پہ قبضہ کر کے عدالت سے اسٹے لے لیا۔ ابھی مسرت بی بی نے درخواست دی ہے تو میں نے ان کو بلایا ہے فریقین کو، تو یہ افتخار بندہ مان گیا کہ 50% میری ہے، 50% مسرت کی ہے، لیکن جو کہ ہمارا اسٹے عدالت میں ہے تو آپ اس پہ کوئی کارروائی وغیرہ نہ کریں، اس کو ختم کر دیں۔ اور مجھے رشوت کی پیشکش کی۔ میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ یار میں رشوت نہیں لیتا، تو آپ مہربانی کریں، جو آپ کا میرٹ ہوگا وہ اس پہ کام ہوگا، لیکن اس نے زبردستی نہ 50,000 روپے میری ٹیبل پہ رکھ دیے۔ تو میں نے سمجھایا باز نہیں ہے، پھر میں نے جب اس نے باز نہیں ہے تو میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر چاہ کی اور اس کو عدالت میں بند کیا ہے۔ سید ثقلین صاحب، ایک تو آپ سید ہیں اور دوسرا آپ بھی تو رشوت لے سکتے ہیں، یہ کیسی آپ میں یہ بات کیسے آپ کے دماغ میں آئی کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے اگر آپ ذات راہ بناتے ہیں نا
تو اگلے جانکاری بھی زیادہ بنانا چاہیے. تو انشاءاللہ میں اس کو وعدہ کرتا ہوں. یہ ادھر میری 7 سال نوکری ہو گئی ہے تو میں نے ادھر کرپشن بالکل نہیں کی. آپ علاقے سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. اور باقی جو زندگی ہے انشاءاللہ ایمانداری سے کروں گا, اور جو غریب ہے اس کو اپنا حق دلواؤں گا. سید ثقلین صاحب, کرونا کی صورتحال میں آپ کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہے اور پنجاب کے 8 لوگ منتخب ہوئے تھے جس میں آپ کا بھی نام ہے. آپ نے کیسے ورک کیا؟ بہت مشکل حالات تھے. کرونا جو ہے ریونڈ ہے, یہ کرونا کا گھر تھا. بلکہ میں جو کہوں کہ یہاں سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے یا 2 جگہ اور تھیں تو یہ بے جانا ہوگا. میں نے کرونا کے دنوں میں بہت ادھر کام کیا ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے. آپ نے گرا سے بھی کی ہے, ملازمین سے چندہ اکٹھا کر کے غریب لوگوں کی امداد کی ہے, راشن دیا ہے. تو ان دنوں میں خود بھی افیکٹو ہو گیا. میں 17 دن اسپتال میں رہا ہوں اور کرونا کی آخری اسٹیج پہ چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے, ایک نئی حوصلہ دی ہے, نئی سوچ دی ہے. تو میں ابھی اس سوچ پہ ہوں کہ انشاءاللہ باقی جو سروس ہے وہ میں ایمانداری سے نوکری کروں گا, غریبوں کو حق دلواؤں گا. اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. اور یہ پنجاب پولیس میں ویت بندہ ہوں. پورے پنجاب میں مختلف محکمہ جات کے 8 بندے تھے, پنجاب پولیس میں ویت بندہ تھا جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. مجھے اس ایوارڈ سے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے. اچھا سید ثقلین صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ایمانداری کی مثال قائم کی ہے. آپ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جو ایمانداری نہیں کرتے اور انہیں آخرت بھی نہیں یاد؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی میرا میسج ہے تمام بھائیوں کے لیے کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کے رہنے کے لیے کل کا یا پرسوں کو آج یا زندگی کا نیکسٹ ہم جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر رہنا ہے, تو جو آخری زندگی جو ابدی زندگی ہے ہماری, اس کے لیے بھی کچھ کریں. اور اس کے یہی ہے کہ اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھ کر جنت بہت آسانی سے خرید سکتے ہیں, صرف لوگوں کو انصاف دیں, غریب لوگوں کی بات سنیں, میرٹ پہ کام کریں, رشوت نہ لیں, تو اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ مہربانی کرتا ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو جی ناظرین, یہ تھے سید ثقلین جو کہ رائیونڈ پولیس اسٹیشن میں اس ٹائم SHO تعینات ہیں. انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے انصاف کی, عدالت کی, جنہوں نے وہ دور یاد دلایا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ان میں عدالت کا نظام بہت زبردست تھا اور کل ان کی شہادت کا دن تھا. اور یہ لوگ دنیا میں بہت کم ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ. ہماری یہی دعا ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں انہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر رشوت چھوڑ دینی چاہیے. SHO صاحب جو ہیں ان کے بہت سے واقعات ہیں, میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات بیان بھی کیے ہیں اور کچھ اور بھی ہیں جو بیان نہیں کر سکتے لیکن ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دانش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.